آج کی جو ہماری یہ پریس کانفرنس ہے اس کا مقصد آپ سے ڈی ویپنائزیشن کیمپین کے سلسلے میں بات کرنا ہے اور اس لاء کے بارے میں بات کرنا ہے جس کی امپلیمنٹیشن اب CCD، پنجاب پولیس، ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کے ویژن کے مطابق کرتے شروع کر رہی ہے۔ سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ کچھ امپاسبل ٹاسک ہوتے ہیں جو لگتا ہے کہ کبھی بھی صحیح طور پر نہیں کیے جا سکیں گے۔ کرائم کنٹرول کرنا کسی ایسے معاشرے میں جس کے اندر بہت سارے سٹرکچرل فلاز ہوں بڑا مشکل معلوم ہوتا تھا، لیکن چیف منسٹر پنجاب نے چارج لیتے کے ساتھ پولیس کے اوپر اپنی اسپیشل نظر بھی رکھی اور اونرشپ بھی دی۔ CM صاحبہ نے بہت ساری انویسٹمنٹ پولیس کے اوپر کی جو کہ اربوں روپے میں بنتی ہے، جس میں سے ایک محکمہ بنایا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ اس کا نام ہی واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف کوئی کرائم کو کنٹرول کرنے کے لحاظ سے کم کرنا اس کا مقصد تھا۔ ڈراسٹک فیصلے لیے گئے۔ امیڈیٹلی ہم نے اپنے بیسٹ آفیسر سہیل ظفر چٹھا صاحب کو، جو کہ بڑے بہادر مشہور ہیں ٹیررزم کے خلاف، کرائم کنٹرول کے خلاف، ان کو چوز کیا گیا اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ CM صاحبہ کے ویژن کے مطابق جب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تو اس کی جو تھوڑی سی کارکردگی آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی انیشیٹوز ہیں وہ CM صاحبہ نے کیا لینے ہیں، حکم دیے ہیں، لے چکی ہیں، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے ان کے ویژن کے مطابق عورتوں اور بچوں کو ہم نے کیسے محفوظ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم ویپنز کے ذریعے جو کرائم کیا جاتا ہے اس کے اوپر کیا کام کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ کو بلایا گیا۔ آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سارے لاہور کے پرانے مائناس 30 سال کے ایکسپیرینس کے میں یہاں موجود ہیں اور ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ڈراسٹک ریڈکشن ان وائلنٹ کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہمارا مقصد تھا، اگینسٹ وومن اینڈ چلڈرن جو CM صاحبہ کی ریڈ لائن ہے اس کو منیمائز کرنا اور پھر الٹیمیٹلی ختم کرنا ہمارا مقصد تھا، اور اس میں الحمدللہ ہم نے بہت کامیابی حاصل کی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے فری رجسٹریشن کا پروسیس وہی ہے، اور یہ 15 کی کالز کی بات کے اوپر میں ڈیٹا کے اوپر بات کروں گا کہ یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی پرچہ روک کے کوئی برکنگ آف کرائم کر کے منیمائزیشن کر کے کرائم کو کم کیا گیا، ہرگز نہیں۔ 15 کی کالز تو کوئی نہیں روک سکتا نا۔ اس کے اوپر رابری پورے پنجاب میں -70% پلس پہ گئی۔ تمام فیکٹس اینڈ فگرز حاضر ہیں جو کہتے ہیں کرائم رجسٹرڈ بڑھ گیا، اس پہ بجلی چوری، اسلحہ ریکوری، گڈ ورک ڈن بائی پولیس 406 420، ان تمام کو پاپولیشن انکریز کے ساتھ اس کی بات نہیں ہو رہی، وائلنٹ کرائم اگینسٹ پرسن اینڈ پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے۔ تو 70% کرائم جو ہے کم گیا، اور کئی دن ایسے آتے ہیں جو CCD کے خاص ہیڈ ہیں جو ایڈیشنل صاحب بتائیں گے، ان کے اندر کئی دن کچھ ضلعوں میں کرائم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ڈیکوئٹی جو ہے وہ 75% مائنس پہ گئی، 75% مائنس پہ گئی، اور الحمدللہ اس میں ہمیں بہت کامیابی ہوئی۔ پھر وہیکل سنیچنگ 62% مائنس پہ گئی، اور وہیکل تھیفٹ جو موٹر سائیکل تھیفٹ سٹیبل کرائم تھا یہ آدھے سے بھی کم رہ گیا، اور اس کی وجہ گینگز کا پکڑنا، ڈیٹا بیس کے اوپر کام کرنا، ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز کا ان کے اوپر ہر وقت کام کرتے رہنا، اور چیف منسٹر صاحبہ کی سپرویژن اور پروویژن آف ریسورسز تھا۔ اب آتے ہیں وہ وائلنٹ کرائم جس میں انسانی جان کا ضیاع کیا جاتا ہے، بدماشی کی جاتی ہے، ڈالا کلچر ہے، لوگ اسلحہ لے کے پھرتے ہیں، دن دہاڑے قتل کرواتے ہیں، اور شوٹر مافیا۔ یہ ہم بات اس قتل کی کریں گے ڈی ویپنائزیشن کے جہاز جو کہ میاں نے بیوی کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو لڑ کے مار دیا، یا کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا، اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے اس شوٹر مافیا، اس گندے کلچر کی جو یہاں پہ پروان چڑھتا رہا، اور اس کے خلاف CTD نے فوری طور پہ ایکشن لیا۔ CTD جن کاموں پہ ایکشن لیتی رہی، ڈیکوئٹی ود مرڈر، ڈیکوئٹی یا رابری ود مرڈر، ڈیکوئٹی ریپ کے ساتھ یا رابری ریپ کے ساتھ، ریپ ود مرڈر، چائلڈ یا وومن ابیوز جس کے اندر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، اس کے ساتھ ساتھ شوٹر کلنگ، یا وہ آرگنائزڈ کرائم، سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم جو معاشرے میں سنسیشن پھیلاتا ہے، جس میں ڈالا کلچر، ویپن کو لے کے پھرنا اور دیگر بدماشیاں شامل ہیں۔ یہ سارا کام ناممکن لگتا تھا، اور چیف منسٹر صاحبہ نے آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور کو بڑھا کے پورے پنجاب میں پھیلایا، اور دنوں میں اس کے اوپر کام شروع کیا، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحبہ کے سپورٹ کا، اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں چیف سیکریٹری ہوم سیکریٹری صاحب کا کہ انہوں نے سپورٹ رکھی، اور شاباش ہے بہت زیادہ CCD اور ان کی تمام ٹیم کو، جو ہمارے ایڈیشنل IG صاحب کے ذاتی انیشیٹو کی وجہ سے، ان کے کرائم کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم نے کرائم کو چیلنج کیا اور ہیڈ آن لیا۔ اب ہم آتے ہیں بچوں اور عورتوں کے کرائم کے بارے میں۔ جو عورتوں اور بچوں کو چیف منسٹر پنجاب نے پہلی تقریر میں، اپنی پہلی اسمبلی کی تقریر میں کہا تھا کہ میری ریڈ لائن ہے، اور ہم نے اس کے اوپر ڈراسٹک ایکشن لیے۔
ہم نے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بنایا جس نے 1.5 لاکھ سے زیادہ درخواستوں کو نہ صرف ریزالو کیا بلکہ اس کا فالو اپ لیا. اس کے بعد ہم نے ورچوئل چائلڈ پولیس اسٹیشن بنایا, اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے اس کمپیوٹرائز سسٹم جو کہ اے آئی بیسڈ الگوریدمز ہے 15 کی کال کے ساتھ اس کو منسلک کیا, جس میں جی پی ایس بیسڈ گاڑیاں ہیں, کانفرنس کال کرائی جاتی ہے مدعی کے ساتھ. ابھی تک ہم لوگوں نے 2500 سے زیادہ کڈنیپ مسنگ بچوں کو ان کے پیرنٹس سے ملوایا ہے, جس میں سی سی ڈی بھی کردار ادا کر رہی ہے اور ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن اس میں لیڈ لیتا ہے. 9000 سے زیادہ خواتین جو ہیں جو کہ الوپ تھیں یا گئی تھیں وہ پنجاب پولیس واپس کروا چکی ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اس میں بات ہے کہ جہاں عورت کے ریپ کا کیس ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ لوگوں کے بچے ہیں ان کے خلاف کوئی بندہ بدماشی بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے, ہم اس کے اوپر ڈراسٹک ایکشن لیتے ہیں اور ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں. جب بھی اس کے اوپر بات آتی ہے کہ دہشت گردی اور اس کے اوپر آپ کی توجہ کتنی ہے, سی ایم صاحبہ نے صرف اور صرف بارڈر چیک پوسٹ کے لیے نصف ارب روپیہ ڈیولپمنٹ میں دیا. میں ریپیٹ کرتا ہوں, چیف منسٹر پنجاب نے بارڈر چیک پوسٹ آف میاں والی جو کہ سرگودا کے ریجن میں آتی ہیں اور ہمارا جو ڈی خان ہے اس کے لیے نصف ارب روپیہ کی ڈیولپمنٹ کرائی اور ان کی ڈبل وال سٹرکچر اور تھرمل ڈرونز کا بندوبست کیا گیا. یہ تھرمل ڈرونز کی فوٹیجز ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. ہماری جو ایڈوانس پارٹیز موو کرتی ہیں وہ پہلے مینول سسٹم سے چیک کیا کرتی تھی, اب تھرمل ڈرونز اور ڈے لائٹ کے ڈرونز آگے اڑتے ہیں, علاقے کو پہلے وہ کلیئر کراتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کے لیٹسٹ ڈرون سسٹم جو ہیں کوارڈ کاپٹر سسٹم بھی حاصل کیا, جس کی پنجاب حکومت نے ہمیں سپلائی کیا, پیسہ بھی دیا, ریسورسز بھی دیے اور اجازت نامے بھی دیے. یوں ہم نے سی ٹی ڈی کو تقریباً 4.5 بلین روپیز کا اکوپمنٹ دیا, سی سی ڈی پہ ہم نے 3 بلین پلس خرچ کیا, رائٹ مینجمنٹ پولیس پہ ہم نے 3 بلین روپیز خرچ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رزلٹ اب آپ کے سامنے ہم لے کر آ رہے ہیں. لیکن جب یہ چوکیاں بن جائیں, سارا کچھ ہو جائے, جب تک میرٹ کے اوپر انڈکشن نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. چیف منسٹر پنجاب کی یہ پالیسی رہی کہ انہوں نے, یہ میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں, کسی ایک پوسٹنگ ٹرانسفر میں بھی کوئی انہوں نے سیاسی سفارش نہ مانی, بلکہ الحمدللہ تمام پوسٹنگ ٹرانسفر ہم نے میرٹ کے اوپر کی. اسی وجہ سے یہ لانگر ٹینیور ثابت ہوئے. میرا ٹینیور جو یہاں پہ ہے 4.25 سال میں, بورڈ پہ جا کے دیکھ لیجئے گا, تصاویر لگی ہوئی ہیں, میں 12واں نام تھا. 4.25 سال میں 12واں نام, جبکہ اب ہماری پوری ٹیم آر پی او سمیت تقریباً 2.25 سال سے, اور ڈی پی او تقریباً اتنے لمبے پورشن میں کوئی ایڈمنسٹریٹو یا کورس پہ جانے کے علاوہ, ہاں جس نے کوئی غلطی کی اس کو سزا ضرور ملی ہوگی, کوئی سیاسی سفارش یا ایسی چیز نہیں سنی گئی جس کی وجہ سے پولیس کے اوپر کوئی ایفیشنسی میں فرق آتا ہو. ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے جو اب تھرمل ڈرونز کے ساتھ ساتھ اب شہروں کے اندر 15 کے ساتھ اٹیچ ڈرون سسٹم شروع کر رہے ہیں, جس کے فنڈز آ چکے ہیں. یہ ڈرون سسٹمز ان جی پی ایس کی گاڑیوں کے ساتھ منسلک ہیں, جہاں واردات کی 15 کی کال ہے وہ باہر کے سسٹم میں آپ نے دیکھا ہوگا تو ڈرون اس ملزم کو, اس موٹر سائیکل سنیچ کرنے والے کو فالو کرے گا. ہمارے 15 کے جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں, جس دن یہاں ہم نے کام شروع کیا تو 2750 کیمراز تھے, آج 40 شہروں کی فنڈنگ ہو چکی, وہ پروجیکٹ مکمل ہو رہے ہیں, 27 شہروں کے مکمل ہو چکے. اور اس کے بعد حکومت نے 14.5 ارب روپیہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے لیے دیا, جو 144 تحصیلوں کو, جن میں سے کچھ پہلے شہروں میں آ چکی تھیں اور منظور ہو چکی تھی کیونکہ سٹیز کے اندر جو تحصیل تھیں وہ, اس کے علاوہ 94 مزید تحصیلوں کے لیے پیسے دیے. یوں انشاءاللہ تعالی یونین کاؤنسل کے لیول پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں, اور ودن 1 ایئر 1,35,000 اے آئی بیسڈ کیمراز کا انٹیگریٹڈ سسٹم پنجاب کے عوام کی حفاظت کرے گا. یہ پنجاب کے عوام کے بچوں کی, ان کی عورتوں کی, ان کی جان و مال کی, اور سب سے بڑی بات ان کی آبرو اور عزت نفس کی حفاظت کرے گا. کسی بدماش کو ہم نے اجازت نہ دی ہے نہ دیں گے کہ وہ اس ریڈ لائن کو عبور کر سکے. ہم نے جہاں تک یہ بات کی تو اب ہم مرڈر کے اوپر آتے ہیں. جو وائلنٹ مرڈر, شوٹنگ کلچر, شوٹر کلچر, نشہ استعمال کر کے کرنے والے آپ ہی کے شہر میں جو ہوتے تھے, یہ اپنے دل پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ہم نے کتنا کم کیا. آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک ہمارا یہ مرڈر 33% کم ہو چکا ہے پورے پنجاب میں, اور یہ تمام فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہم آپ کو حاضر ہیں. کوئی سوال پوچھے, کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہے. اب وہ مرڈر جو کہ اسلحے کے زور کے اوپر ہوتا ہے, روڈ ریج کی وجہ سے ہوتا ہے, ویپنز کی وجہ سے ہوتا ہے, جس کے اندر بھائی نے بھائی کو, دوست نے دوست کو قتل کیا, نیکسٹ ہمارا مشن ہے وہ کام کرنا, اور اس کے لیے ڈی ویپنائزیشن کی ایک مکمل سکیم بنائی ہے, جس کو کہتے ہیں اسکروٹنی اینڈ دین سرچ آپریشنز اینڈ دین انفورسمنٹ آف دا لاز. اس کے سلسلے میں میں ریکویسٹ کروں گا سہیل ظفر چٹھا صاحب سے کہ پہلے یہ گینگ ریپس اور ہمارا مینڈیٹ کیا تھا جس میں ہم نے کرائم کم کیا,
اس کے بارے میں آپ کو بتائیں. اور اب ڈی ویپنائزیشن جو کہ 15 دن کے بعد ہم گریس پیریڈ کے بعد شروع کرنے لگے ہیں, اس کے کیا خد و خال ہے وہ بتائیں, اور پھر ہوم سیکرٹری صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اس کے لیے ایگزسٹنگ لا کیا ہے اور کیا بننے جا رہا ہے. اوور ٹو سہیل ظفر چٹھا صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. CCD سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ کا انیشیٹو تھا اور اس کے لیے نیسیسری لیجسلیشن کی گئی. CCD ہر قسم کے کرائم کو ڈیل نہیں کرتی. CCD ایک متوازی, ایک پیرلل پولیس نظام نہیں ہے. CCD از اے پارٹ آف پنجاب پولیس. CCD operates under the command of انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس. وہ ہیڈ جن کو CCD ڈیل کرتی ہے وہ ہیں ڈکوائٹی, مرڈر جس میں شوٹرز کا یوز کیا جائے, یا وہ مرڈر جس میں مدعی کو یا گواہ کو مار دیا جائے, ریپ کے دوران ریپ ہو یا رابری اور ڈکائٹی کے دوران ریپ ہو, جس میں گواہوں کو مار دیا جائے, جس میں وہیکل سنیچنگ, 4 ویلر گاڑیوں کی جو رابری اور ڈکیتی ہے وہ شامل ہے, جس میں بھتہ اور جگہ ٹیکس یہ شامل ہے, اور گینگ ریپ. یہ وہ سنگین جرائم ہیں جن سے CCD ڈیل کرتی ہے. اور جو IG صاحب نے بتایا 71% ریڈکشن رابری کے کیسز میں اوورال پنجاب میں آئی ہے, 70% ریڈکشن ان ڈکوائٹی اوورال پورے پنجاب میں آئی ہے, 33% مرڈر کا جو کیسز ہے وہ اس میں ریڈکشن آئی ہے. پنجاب میں تقریباً 1300 مرڈر پر منتھ ہر مہینے ہو رہا تھا. اس وقت وہ کم ہو کے 800 مرڈر پہ آ گیا. 500 انسان پنجاب کے اندر ہر مہینے کم قتل ہو رہے ہیں, جو ڈیٹا شو کرتا ہے. ڈیٹا تھرڈ پارٹی ہے, ڈیٹا CCD ڈیٹا کو نہیں بناتی. جو 15 کی کال ہے وہ بھی تھرڈ پارٹی ہے, وہ سیف سٹی کا ایک سینٹرلائز سسٹم ہے. اسی طرح رجسٹریشن آف کرائم جو ہے یہ بھی تھرڈ پارٹی ہے, یہ پولیس اسٹیشنز کرائم کو رجسٹر کرتے ہیں. CCD کا رجسٹریشن آف کرائم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سو انڈیپینڈنٹلی یہ ویریفائبل فگرز ہیں. 500 مرڈر ایک مہینے میں پنجاب میں روٹین کے مرڈر سے کم ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہے. اسی طرح وہیکل سنیچنگ, گن پوائنٹ کے اوپر گاڑی کا چھینا جانا, اس میں 62% ریڈکشن ہے پورے پنجاب کے اندر, اور وہیکل تھیفٹ کے اندر 51% ریڈکشن ہے. وہیکل تھیفٹ کے اندر یہ بتانا ضروری ہے کہ جو سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم کے لوگ انوالو تھے وہ اس میں اب وہ جو کرائم ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. اب 4 ویلر کا کرائم اس وقت پورے پنجاب میں کئی دن ایسے گزرتے ہیں جب ایک گاڑی بھی چھینی نہیں جاتی, اور کئی دن ایسے گزرتے ہیں جب ایک کار چوری نہیں ہوتی. میں اس کا کمپیریزن کروں اگر پاکستان کے ہی ڈیفرنٹ سٹیز کے ساتھ, تو ایسے سٹیز ہوں گے جہاں پہ 25 وہیکلز پر ڈے سنیچنگ یا تھیفٹ ہو رہی ہے, مگر پنجاب کے اندر شاید 4 مہینوں کے اندر اس کرائم کے ایک دن کے برابر. یہ ایک اتنی بڑی ریڈکشن ہے جو اہلیان پنجاب نے اس سے پہلے شاید نہیں دیکھی. نمبر 1. نمبر 2, ابھی یہ ڈیسیژن ہوا ہے, چیف منسٹر صاحبہ نے ڈیسیژن کیا ہے کہ پنجاب کو ڈی ویپنائز کیا جائے. وہ انسیڈنٹس جن کے اندر آرمز یوز ہوتے ہیں, گن کرائم جو والے انسیڈنٹس ہیں, ان کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے اگلے 4 مہینے کے دوران ہم اراؤنڈ 75% ریڈکشن, 75% اس میں ریڈکشن کرنا چاہتے ہیں. وہ کرائم جن کے اندر گن استعمال ہوتی ہے, پسٹل یوز ہوتا ہے, گن کرائم, پسٹل کے زور کے اوپر رابری, ڈکائٹی, مرڈر, اس میں 75% ریڈکشن کا چیف منسٹر صاحبہ نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے. نمبر 1, اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پنجاب کے اندر اسلحے کو ختم کیا جائے یا ریڈیوس کیا جائے. اس میں 2 طرح کا اسلحہ ہے, ایک اس میں لائسنسڈ ویپن ہے اور ایک اس میں illicit ویپن جو اللیگل غیر قانونی ویپن ہے. غیر قانونی ویپن کے اوپر گورنمنٹ نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ہم 15 دن کا ٹائم دیں گے لوگوں کو. ہر وہ شخص جس کے پاس غیر قانونی ہتھیار موجود ہے 15 دن کے اندر وہ CCD کے پولیس اسٹیشن میں یا وہ مراکز جہاں پہ ہم لسٹ دیں گے وہاں پہ جائیں اور اپنے ہتھیار کو سرنڈر کر دیں.
جو شخص اپنے ہتھیار کو سرنڈر کرے گا اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی، اس کو لیگل انڈیمنٹی دی جائے گی، اور اس کے لیے لا کا ہونا ضروری ہے. وہ ہے بھی موجود ہے، جو موجود ہے اور امینڈ بھی کر رہے ہیں، جو آلریڈی لا ہے، اور اس میں فردر امینڈمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ جو ویپن سرنڈر کرے وہ اس یقین کے ساتھ آئے کہ اس کے خلاف کسی قسم کا لیگل ایکشن نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، وہ ویپن جو انڈیمنٹی کا پیریڈ گزرنے کے بعد، ڈیڈ لائن کا 15 دن کے گزرنے کے بعد جن سے ویپن برآمد ہوگا ان کے خلاف قانونی ایکشن ہوگا. وہ ایکشن بڑا سخت ہوگا. سی سی ڈی اس ایکشن کو جو لیڈ کرے گی فرام دا فرنٹ. سی سی ڈی جب لیڈ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کا فیور یا خوف کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا، اور بلا تفریق ارریسپیکٹو کہ وہ شخص کون ہے، اس کا معاشرے میں کیا مقام ہے، وہ کتنا خطرناک انسان ہے، ویپنز کو ان کے خلاف انلیگل ویپن رکھنے کا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. وہ ویپن جو لائسنسڈ ویپن ہے، اب اس امر کی ضرورت ہے لائسنسڈ ویپنز کو بھی ریگولیٹ کیا جائے. پنجاب کے اندر اس وقت جو فگر ہے 10 لاکھ ویپن ہے جو لائسنسڈ ویپن ہے. یہ 10 لاکھ ویپنز وہ ہیں جن کو پروونشل گورنمنٹس نے اوور دا ڈیکڈز کئی دہائیوں میں لائسنسز ایشو کیے ہیں. اس کے علاوہ وہ ویپن بھی ہیں آٹومیٹک ویپنز، نان پروہیبیٹڈ بور کے فائر آرمز جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے لائسنسز ایشو کیے ہیں. اس کے اوپر نیسیسری لیجسلیشن کی جا رہی ہے، رولز بنائے جا رہے ہیں. ہر شخص کو اس میں دیکھا جائے گا کہ کس شخص کو لائسنس رکھنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے. اگر جو نیا قانون بن رہا ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو پاس لائسنس نہیں ہونا چاہیے، اس کا لائسنس کینسل کیا جائے گا، اس سے ویپن لے کے اس کو ڈسٹروائے کیا جائے گا. اسی طرح تمام وہ ویپنز جو کنفسکیٹ ہوں گے اس مہم کے دوران، ان تمام ویپنز کو سی سی ڈی اس بات کو انشور کرے گی کہ وہ ویپنز کو ڈسٹروائے کیا جائے. ماضی میں وہ ویپنز کی پلفریج ہو جاتی تھی، وہ ویپنز فائر آرم بیورو میں جمع ہو جاتے تھے، وہ ویپنز کا مس یوز بھی ہو جاتا تھا. وہ ویپنز کے کئی اس کا جو صحیح ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان ویپنز کو ہم کسی جگہ پہ جمع نہیں کرائیں گے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنی بلڈنگز نہیں ہیں. ان تمام ویپنز کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو یہ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز ہیں، سیکیورٹی کمپنیز کا کوئی معیار نہیں ہے. اس کے لیے ایک بڑا سخت معیار بنایا جا رہا ہے. کس لوگوں کی وہ کس طرح کے لوگ، اس میں منیمم ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، ان کا ٹریننگ کا ایک پیریڈ وہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے جہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جائے گی جو ٹریننگ کم از کم 1 مہینہ پہ مشتمل ہوگی. اور اسی طرح پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کے جو لائسنسز ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ نمبر آف میجرز ہیں جن کو ہم اگلے 8-10 دن کے اندر قانون سازی ہو جائے گی، اور اس کے اوپر یہ جو پیریڈ ہے گریس پیریڈ ہتھیاروں کو سرنڈر کرنے کا وہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا. اور اگلے 4 مہینے کے دوران ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو براڈلی آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کر لیا جائے گا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسلحہ آپ نے پکڑ لیا، لوگوں نے دے دیا، ہم نے لائسنسنگ کا ایک معیار بنا دیا، اس کے اوپر کمپیوٹرائز آلریڈی وہ ہم کر چکے ہیں، تو کیا نیا آنے والا اسلحے کا کیا کیا جائے گا؟ یہ چوکیداروں کی جو یا سیکورٹی گارڈز کی ٹریننگ کا کیا کیا جائے گا؟ یہ لگتا ہے ڈانٹنگ ایسا ٹاسک، لیکن سی ایم صاحبہ نے اپنی پوری ویژن دی ہے. ہماری تمام بارڈر انٹری پوسٹ انٹو پنجاب یہ 14 میجر اور تقریباً 70 مائنر ہیں. ان کے اوپر سکینرز کے ساتھ یہ ہم منسلک کر رہے ہیں اپنے سیف سٹی کے ساتھ. لہٰذا نیا آنے والا ناجائز اسلحہ یا ان دکانوں کے تھرو جو 4 ایک نمبر آف لائسنس کے اوپر زیادہ گولیاں یا زیادہ کرنے کا فراڈ ہوتا ہے، اس کی پوری ایک رجیم بنائی جا رہی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی. اور اس کے ساتھ ہمارے جو سیکیورٹی کمپنیاں، کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کی جائے گی. سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہوگا، کمپیوٹرائزڈ ہوگا، اور ساتھ ریکارڈنگ ہوگی جو اسلحہ پیش کیا جائے گا. اس کو 1-5 کے ساتھ ہم لنک کر رہے ہیں، یعنی پینک بٹن کے ساتھ چوکیداروں کی ٹریننگ یا گارڈز کی ٹریننگ اور ان کے پینک بٹن تمام کو تمام 1-5 کے ساتھ ہم اس کو منسلک کرنے جا رہے ہیں. یوں ہی جو ہماری چوکیاں ہیں یہ صرف پولیس کی چوکیاں نہیں، جوائنٹ چیک پوسٹ ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر، جس میں کسٹمز کا عملہ،
رینجرز کا عملہ اور دیگر جو ہمارے متعلقہ لا انفورسمنٹ، جس میں لا والے بھی شامل ہیں، جس کے اندر ہمارے سب سے امپورٹنٹ ٹیکس والے شامل ہیں، وہ بھی ہوگا تاکہ مزید اسلحہ نہ آ سکے. تو لہٰذا یہ بڑے کلیئر الفاظ میں آپ سے درخواست ہے، بہت ہی پولائٹ الفاظ میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو اس طرح سیریس لیں اور یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اور جو ہی یہ کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام امپلیمنٹ ہوگا. جب CCD شروع کیا گیا تھا، جب یہ سیف سٹی کے پروجیکٹ CM صاحبہ نے شروع کیے تھے، جب یہ تمام انیشیٹیوز لیے تھے تو لگتا تھا کہ یہ امپاسبل ٹاسک ہے. آج بھی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس ناجائز اسلحے کو رکھ سکیں گے، کہیں دفنا سکیں گے، کہیں چھپا سکیں گے، تو ہمارے پاس وسل بلوئنگ کا میکینزم آ رہا ہے جس میں نام صیغہ راز میں رکھے گا. دیٹ ہیز آلریڈی بین اسٹیبلشڈ ایٹ 15 ہمارا ان CM صاحبہ کی موجودگی میں پاکستان کا سب سے بڑا کال سینٹر ہے. اس میں سے 1,20,000 کال ریسیو ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتی ہے. لہٰذا آپ کا اپنا مخالف اطلاع دے دے گا، آپ کا گھر والا اطلاع دے دے گا. اس سے بچنے کے لیے آپ کائنڈلی قانون کے اوپر عمل کیجیے گا. یہ ہماری آپ سے درخواست ہے. میں ہوم ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ کمپیوٹرائز میکینزم ہے ان پہ بات کریں. پھر آپ لوگوں کے سینے میں جو سوال ہیں چھپے ہوئے، اور جو احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں آتا، وہاں سے بات شروع کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عائد صاحب فار اے ڈیٹیلڈ بریفنگ. آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گارنٹی کرتا ہے کہ تمام لوگوں کی جان و مال کی ذمہ داری حکومت وقت کی، اور انڈر دا رولز آف بزنس ہوم ڈپارٹمنٹ از رسپانسبل فار دا سیفٹی اینڈ دا سیف گارڈ آف دا پیپل. اور یہ سیفٹی اور سیف گارڈ کے لیے جو پنجاب پولیس از دا مین انسٹیٹیوشن آف دی گورنمنٹ آف پنجاب. اس کی کیپیسٹی بلڈ اپ کرنے کے لیے آئی جی صاحب نے ڈیٹیل میں بریفنگ دے دی. اب میں نیکسٹ چیز جو ابھی ڈی ویپنائزیشن کی بات کی گئی ہے، اس میں ہم نے مور دین 1 ملین آرمز لائسنس دیے ہوئے ہیں، انڈیویجول آرم لائسنس اور انسٹیٹیوشنل آرم لائسنس انڈر دا آرم رولز. اور یہ سارے ہم نے ویریفائی کرائے ہوئے ہیں اور نادرا کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. سارے یہ ڈیجیٹل ہیں. جو انلیگل ویپنس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس میں جو حکومت پنجاب نے جون 25 میں چینجز کی، پنجاب آرڈیننس 1965 کا ایک آرڈیننس ہے اس میں، جس کے بعد اب یہ تمام اس کی جو سزائیں ہیں نان بیلیبل ہو چکی ہیں. جو منیمم سزا ہے جو اگر انلیگل ویپن رکھے گا اس کی 4 سال سے لے کے 7 سال تک سزا ہو چکی ہے. اگر کسی کے پاس پروہیبیٹڈ بور کا نکلتا ہے ویپن، اس کی سزا 7 سال سے لے کے 10 سال ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی 2 ملین ہے، اور پہلے کیس میں 1 ملین اس کو جرمانہ ہے. اسی طرح اگر اس کے ساتھ پروہیبیٹڈ اور نان پروہیبیٹڈ دونوں نکل آتے ہیں، اس میں بھی سزا 10 سال سے لے کے 14 سال تک ہے، اور اس میں بھی جرمانہ آپ کا 3 ملین ہے. تو یہ دیکھیں اسٹرنجنٹ قسم کی سزائیں گورنمنٹ نے مقرر کی ہیں. اس لیے اس سے بہتر فائدہ اٹھائیں. جو ابھی آئی جی صاحب نے چیز بتائی ہے کہ جس کے پاس ایلیگل ویپنز ہیں وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کے جمع کروا کے ایمنسٹی کی تحت اپنی وہ ایک فیسلٹی اویل کر لیں. تو ایز فار ایز جو اس وقت ہمارا ڈیٹا 1 ملین کے جو اس وقت ہمارے پاس آرمز لائسنس ہم نے دیے ہوئے ہیں، ان کی دوبارہ اسکروٹنی کرتے رہے. اسکروٹنی پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگی، اس کے بعد پھر جو ان کی ریکمنڈیشنز آئیں گی، پھر یہ ڈویژن لیول پہ جائے گی، اور فائنل اس میں جن کی ہم نے یہ لائسنس کینسل کرنے ہیں اس کے لیے پھر یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس کیسز آئیں گے تو پھر ہم وہ لائسنس کینسل کریں گے. لیکن آفٹر ڈیو ڈیلیجنس ہم ایسا نہیں کریں گے کہ فوری طور پہ ود اے پین آف اسٹروک ہم لائسنس کینسل کر دیں. پورا ہم اس کو سننے کے بعد اگر وہ جسٹیفائی ہوئے گا تو ہم اس کا لائسنس کینسل نہیں کریں گے. سو دیز آر دا براڈر پیرامیٹر فار دا ڈی ویپنائزیشن. تھینک یو ویری مچ. چاہے میمز بنائیں چاہے جو مرضی بنائیں، یہ پالیسی CM صاحبہ کی امپلیمنٹ ہوگی اور ہم اس کو کر کے دکھائیں گے. اس سلسلے میں یہاں پہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم نے درجنوں کے قریب دہشت گردی کے جو حملے پسپا کیے، وہ بغیر پولیس کی ہمت اور ان کے جو بہادری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن کے ممکن نہیں تھے. لیکن اس میں ٹیکنالوجی جو موجودہ حکومت نے استعمال کرنے کے لیے ہمیں دی، اس نے بھی بڑا کردار ادا کیا. اور یوں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ دیز نیو کرتا ہوں اس حکومت
पुलिस में मुख्तलिफ महकमों में इंडक्शन की है और ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तकरीबन 20,000 25,000 से ज़्यादा प्रमोशंस और हमारी एनलिस्टिंग्स का प्रोसेस हुआ है। मोटिवेशन और मोरल पुलिस का बुलंद रहेगा इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, चाहे क्राइम कंट्रोल हो, चाहे डीवेपनाइजेशन हो, और आपके लोगों के, बच्चों के, आपकी औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। हम इंशाअल्लाह ताला इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओवर टू यू जी, हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया अभी कुछ दिनों पहले जो वाक़यात हुए उसके बाद जो कलतम तंजीम है उसकी जानिब से ख़वातीन गुज़रा को धमकियाँ दी जा रही है, जिसमें आप भी शामिल हैं मर्दों में, और सीएम साहबा हैं, और वो सोशल मीडिया में जो है वो वायरल हो रही है, तो उसको आप कैसे काउंटर करेंगे, कैसे रोकेंगे आप? सबसे पहली बात ये, आज वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्क्राइब हो चुकी, उसका नोटिफिकेशन हो चुका। ये बिल्कुल उस तरह ही कानून चलेगा जैसे कि किसी भी प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चलता है। सोशल मीडिया के इस दौर में आप किसी बंदे को भी ट्रैक और ट्रेस भी कर सकते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। 4th शेड्यूल, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, रेड्स, कन्फिस्केशन ऑफ आर्म्स, अरेस्ट, सिर्फ अभी 88 पर्चे तो हो चुके हैं एंटी टेररिस्ट एक्ट के। तो किसी बंदे को भी किस्तन भी आप लोगों की जानो माल पे हमला करने की इजाज़त नहीं होगी। हार्डन द स्टेट पॉलिसी के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला हम आपका भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान के शहरी जो कि मुसलमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत में यकीन रखते हैं, फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड के अंदर हमारा ईमान है, कुरान शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम तक पहुँचा है, ये सब के लिए मुश्तरका बात है। और हमने जड़ावाला केस में भी पंजाब पुलिस में इसी पुलिस ने उलमा को, मदरसों को, मस्जिदों को प्रोटेक्ट करके दिखाया था अगेंस्ट ऑनस्लॉट ऑफ मीडिया। तो हम ओन करते हैं अपनी मसाजिद, मदारिस और तमाम उन फ़िरक़ों को जो हमारे साथ ताबून के साथ चलते हैं। बदमाशी की किसी को इजाज़त नहीं होगी, किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं हो रहा, किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ कोई पॉलिसी नहीं है। सिर्फ एक कलदन तंजीम जिसकी 330 मसाजिद थी, जहाँ से जो भी काम होगा वो अहले सुन्नत और हमारी अमन कमेटियों के साथ मिलके होगा। और जहाँ तक कानून लागू करना है वो कानून इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से लागू करेंगे। ना कोई लेडी मिनिस्टर डर रही है, ना कोई मेल पुलिस ऑफिसर डर रहा है, और जेंडर फ्री होकर हम इंशाअल्लाह ताला इस मैनेस को आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। यहाँ पे दूसरा जुमा था आज, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक रोड ब्लॉक हुई। पहले 3-3 हफ्ते, 4-4 हफ्ते, 2-2 दिन, 8-8 दिन ये रोड ब्लॉक करते थे। कल इसी कमरे में 56 बच्चे और औरतें अहलिया आई हुई थी उन 12 शोधा की। अब इसी कमरे में लाके बिठा के आपको दिखाऊंगा वो जो कि क्रिपल्ड हैं, जिनकी आंखों में कील मारे गए हैं, डंडों से सर खोले गए हैं, बाजू और आपने अपनी आंखों से देखा है, लिहाजा आपके सामने वो भी रखेंगे और एक्शन भी आपके सामने रख के दिखाएंगे। ये एक एक करके मैं कहता हूँ, फराज साहब मैं कंडक्ट कर लेता हूँ, कोई बंदा भी नहीं रह जाएगा। फराज साहब जी, मेरा सवाल ये था कि आपने बात की है कि किसी को कोई थ्रेट नहीं है। एक हफ्ते से चीफ मिनिस्टर साहब, मैंने ये नहीं कहा किसी को कोई थ्रेट नहीं है, मैंने कहा किसी थ्रेट का हम पे कोई नेगेटिव असर नहीं है। और ये हम डी वेपनाइजेशन के ऊपर भी अगर आ जाएंगे थोड़ा सा आप जैसे मुतलका लोग, तो थोड़ी सी आपकी मेहरबानी होगी, लेकिन आप बात कीजिए जी। जी जी वो वहीं पे मीटिंग कर रही है। 3 दिन पहले उकाड़ा में जो उन्होंने कहा कि हमको पूरी प्रूफ जैकेट पहनाई गई, ये जो सवाल था ये पहले मैं उसके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके लग में भी होगा कि जातूना की जो सिक्योरिटी है उसको दोबारा उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। अच्छा, उसके साथ मैंने एक और तो सवाल क्या है इसमें से? थ्रेट एक किसी भी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस ही उनका टेररिज्म है, समझ लीजिए। उनके पास उनके ऊपर 83 केस ATA के हैं, उन्होंने 12 पुलिस वाले शहीद किए हुए हैं, उन्होंने बंदों को क्रिपल किया है, प्रॉपर्टी लूटी है, जलाई है, वीडियो आपके पास भी मौजूद है। तो डेफिनेटली ऐसी प्रोस्क्राइब्ड
टेरर बेस्ड आउटफिट की वजह से सिक्योरिटी पैरामीटर्स को टाइट किया जाना जरूरी है और स्क्रूटनी ऑफ सिक्योरिटी करना जरूरी है। सीएम साहबा खुद तशरीफ लेके गई थी दोबारा भी बाहर, उसके अलावा भी हैं, और उन्हीं की हिम्मत है तो ये पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने मिलकर ये फैसला किया है। लिहाजा किसी भी सिक्योरिटी टारगेट हार्डनिंग को आप भी अपनी दीवारें ऊंची कर लेते हैं ना, तो उसको खुदा खास्ता इससे ना लिया जाए कि किसी थ्रेट के ऊपर कोई बुजदली है, ये टारगेट हार्डनिंग होती है, हमने करनी होती है। जी वेपन्स के ऊपर सवाल कीजिए। जी नहीं है बिल्कुल, आपने सर मेरे ख्याल से मैंने बड़ा लाउड होकर अहमद फराज साहब बोला था, लेकिन चूंकि शायद आप सोशल मीडिया पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, नेशनल मीडिया पे कम देते हैं। अरे भाई मैंने कहा कब कहा सबको करना पड़ेगा। 10 लाख लाइसेंस्ड वेपन है, उन सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं, उनको 15 के साथ लिंक हम करवा रहे हैं, उनको पैनिक बटन की ऐप फ्री में हम डेवलप करके दे रहे हैं, उनको हम अपने सेफ सिटी कैमरास के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। हम सिर्फ उनकी बेहतर प्रोटेक्शन के लिए उन्हीं एस्टैब्लिशमेंट की जिन पे सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको हम देख रहे हैं कि क्या उनमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला तो नहीं। हम ये भी जरूर देखेंगे उनकी ट्रेनिंग ठीक है कि नहीं। सबको असला जमा कराने की तो बात ही नहीं हुई, सिर्फ बात हुई कि एक बंदे के पास 15 मर्डर हैं। और ये मैं बात एएसपी दीपालपुर के तौर पर कहता हूं, जब मैंने वहां जाकर रिकॉर्ड देखा 30 साल पहले, तो पता चला कि जो बंदा इश्तिहारी है उसका जो है वो भी असला था। अब जबकि होम डिपार्टमेंट ने इसको कंप्यूटराइज किया और चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव ले चुकी हैं, तो ऐसे बंदों के साथ ये होगा और नाजायज असला जमा कराना पड़ेगा, जो नहीं कराएगा वो भुगतेगा। जी 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 जनाब बाबर साहब। जहां तक ताल्लुक है साथियों के छुड़ाने का, तो उनको साथी ही छुड़ा के ले गए थे और वहां से जाने की वीडियोस भी मौजूद है। और जहां तक ताल्लुक है उनके हमारे कस्टडी या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी कस्टडी होने का नहीं, वी वांट देम, और कानून को उनको फेस करना पड़ेगा। अगर वो कानून के आगे पेश करेंगे तो लाजिमात उनके साथ बिल्कुल इंसाफ होगा। जी जनाब जनाब एक एक सारे सारे जनाब जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का भी जी बनाया, पंजाब का भी बनाया हुआ। कौन से लोग हैं कि क्या जिनके पास 4-4 लाइसेंस है वो भी रख सकते हैं, कि एक ही लाइसेंस उसके पास होगा? देखिए ये डिपेंड करता है। बाज लोगों के पास लाइसेंस होता है और असला होता है अपने पेरेंट्स से आया हुआ 12 बोर का। बाज के ऊपर सिंगल शॉट वेपन शिकार की होती है। बाज लोगों के पास डिफेंस के लिए क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड और टैक्स पेयर थेफ्ट जिनको लाइसेंस मिलता है वो होता है। उसको तो खतरे वाली बात ही कोई नहीं जिसके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, चाहे उसके पास नेशनल असला हो तो वो भी हुकूमत ही है ना। ये याद रखिए, ये एक ऐसा हक नहीं है आईडी कार्ड की तरह कि आप पैदा हो गए तो आपका आईडी कार्ड बनना है। ये एक प्रिविलेज है जो आपको दी जा रही है, उसमें आपकी जिम्मेदारी है जो आपने करनी है। जब ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्क्राइब हुई 2021 में हुई, उन्होंने लिख के दिया, उस वक्त की हुकूमत को लिख के दिया कि हम बदमाशी नहीं करेंगे, और उसके बाद उनको ये इजाजत दी गई कि वो दोबारा करें। इसी तरह ये असला जो है ये एक आपको एक राइट दिया जा रहा है आपका कि आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो क्रिमिनल हो। अगर उसका एक लाइसेंस हुआ और वो क्रिमिनल हुआ तो नहीं इजाजत होगी, और 10 हुआ और उसके पास फैमिली का असला है, शिकार के लिए है, लॉजिक है, रीजन है, तो उसको परेशानी की कोई जरूरत नहीं। देयर शुड बी नो पैनिक इन द जनरल पब्लिक। जनाब उनका मोटिव यही है कि हमारी दुश्मनी है, हमारे यहाँ उनके पास ज्यादा पैसा है तो उनको डाला। ये दूसरी बात ज्यादा है, वो मैंने पहले बता दिया कि डाला कल्चर क्या आप सिद्ध के दिल से बताना है आपने, चाहे बाबर है चाहे हमारे सारे आप पुराने 30 साल के दोस्त हैं, क्या डाला कल्चर पीछे करने की सिक्योरिटी के लिए था या टिशन के लिए था? तो फिर वो कम हो गया कि नहीं हो गया? जो बताइए जी इसका जवाब। इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो दुश्मनियां हैं लॉ उनके ऊपर भी इन्फोर्स होगा। डी वेपनाइजेशन की जद में वो लोग भी आएंगे अगर वो समझते हैं कि दुश्मनी बहुत ज़्यादा है और उनकी जान को संगीन खतरात है, तो हम उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि वो सुलह कर दें, अपने दुश्मनों से सुलह कर दें। अगर वो समझते हैं कि सुलह मुमकिन नहीं है तो और खदशात भी मौजूद हैं, तो वो दुबई जा सकते हैं, किसी और जगह जा सकते हैं। पाकिस्तान में बैठ के वेपन की ब्रांडिशिंग करना और इम्प्यूनिटी के साथ बाकी लोगों को हरासा करना, दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर किसी इंडिविजुअल को लाइसेंस नहीं मिल सकता
کہ وہ 15-15, 20-20 ویپنز کے لائسنس والے ویپنز بھی ہوں اور ان کو اٹھا کے گھومتا پھرے، اپنے گھر کے اوپر مورچے بنے ہوں. اس بات کی پرمیشن نہیں دی جا سکتی. وی آر اے سیویلائزڈ کنٹری اینڈ وی شوڈ بی اے سیویلائزڈ کنٹری. جی یونس بھٹ صاحب جی، یونس بھٹ صاحب سب کا جواب ہوگا. میں بیٹھا ہوں شام تک، سب کو پرومس ہے. پہلے بھٹ صاحب، پھر تتلا صاحب، پھر آپ دونوں. جناب تو 2-3 سوال کے حصے ہیں آپ کے. نمبر 1 کہ دیکھیے ڈسٹرکٹ پولیس نے لا اینڈ آرڈر، میلے ٹھیلے، میچز، سیکیورٹی ڈیوٹیاں، بہت ساری اور چیزیں، عید بقرعید، محرم، نمازیں، سب کچھ کرانا ہوتا ہے نا. تو اس وجہ سے ہمیشہ ہی اس میں 21-35 جو ایک پکچر ہمارا 21واں چیپٹر 35واں جملہ تھا پولیس رولز کا، وہ سی آئی ای کی کریشن تھا. اس کو ہم نے اپ گریڈ کر کے اوسی کیا. سی ایم صاحب نے اس کو سی سی ڈی بنایا. اس کو جس طرح میں نے کہا متوازی نظام نہیں بلکہ یہ ایک کمپلیمنٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی ریکوری، تو ہم آپ کے پاس ابھی تھوڑی دیر میں فگر آپ سے شیئر کر لیتے ہیں اور ضرور اس پہ لمبا سا اپنا کالم لکھیے گا روزنامہ پاکستان میں کہ ہم نے کتنی ریکوریاں کریں اور ڈسٹرکٹ پولیس اس کے اوپر کام کر رہی ہے. جی جناب تتلا صاحب، پھر آگے. تتلا صاحب میں نے ریکویسٹ کی، تتلا صاحب اس کے بعد آگے، پھر آگے. جناب بہت اچھا سوال ہے، تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس 80+ ATA کے 30+ نان ATA کے کیسز رجسٹرڈ ہیں. انہوں نے ہماری 65 گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچایا، 6 گاڑیاں سنیچ کی، 2 تھانوں پہ حملے کیے، تقریباً ہمارے 20-22 SMGs جو ہوتی ہے مین کلاشن کو وہ بھی سنیچ کی، اسی سے ہم پہ گولیاں چلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آنسو گیس، بلٹ پروف جیکٹس یہ بھی سنیچ کی. یہاں تک کہ شادرہ ٹاؤن تھانہ جا کے آپ چیک کر لیجئے، آپ نے خود اپنی ویڈیو بنائی نہیں ہے، ان تھانوں پہ، شادرہ تھانے پہ مختلف جگہوں پہ حملے کیے، گاڑیوں کو لے گئے، تمام گاڑیاں ریکور ہو چکی ہیں. ہم نے ان کے بندے جو گرفتار فارملی کیے ہیں وہ 740 ان کیسز کے اندر گرفتار کیے ہیں. اب ہم ان کو 4 شیڈول پہ اور باقی چیزوں میں ڈالیں گے. جہاں تک تعلق ہے باقی انہوں نے بسوں کو اور جن کا نقصان پہنچایا اس کا تخمینہ لگا لیا گیا ہے اور نئے جو ہمارا قانون لاگو ہو رہا ہے اس کے نزدیک جو ہے آئندہ جو نقصان پہنچائے گا وہ نقصان بھی پورا خود کرے گا. جی آگے جناب، آگے پھر آگے. بہت شکریہ سر، آپ کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اسی بہانے پریس کانفرنس میں سارے دوست اکٹھے ہو گئے. سر میرا سوال یہ ہے کہ مذہبی جماعت کی کیونکہ کابینہ سے بھی منظوری مل چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈلی اگلے جو ماہ ان کا عرس بھی ہے، ٹھیک ہے، کابینہ سے منظوری بھی مل چکی ہے، اگلے مہینے وہ عرس بھی آتے ہیں. آیا کہ وہ رستہ جو انہوں نے بلاک کیا ہوا ایک سائڈ کا وہ بھی کھول دیں گے اور دوسرا عرس ہونے دیں گے یا نہیں؟ اور آخری میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں پتنگ بازی سے، میں پہلے سوال کا پہلے جواب دے دوں پھر پتنگ بازی پہ آتے ہیں. تو یہ دونوں سوالوں کا جو ہے نا کافی زیادہ کیونکہ فرق ہے تو لہٰذا اس حساب سے دیکھیے. جہاں تک تعلق ہے کسی آرگنائزیشن کی اس کی پرسکرپشن ہو چکی، اس کی آڑ میں کسی کو سیاست کی اجازت نہیں ہے. کسی مسجد، کسی فرقے، کسی مذہبی تہوار کے قطعاً بھی پنجاب حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ خلاف نہیں. مذہبی بیلیف کی اجازت ہے. میں نے پہلے بھی کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے پاس عظمت ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. فائنلٹی آف پروفٹ ڈیسائیڈڈ ہے. لیکن اس کا ٹھیکیدار بن کے کسی ریلیجیس فنکشن کو استعمال کریں، جتھے بنائیں، حملے کریں، نہ پہلے اجازت تھی، ہم نے کر کے دکھا دیا، نہ آگے ہوگی. اب پتنگ بازی پہ آئیے. سر گزشتہ 10 سالوں میں 18 افراد کی جانیں گئی ہیں، 80 افراد زخمی ہوئے ہیں، ٹوٹل 98 انسیڈنٹ ہوئے پورے پنجاب میں. سر پسند کا بھی کہا گیا تھا کینسل ہوگی کیونکہ یہ ایشو ہوا پتنگ والا اور دوسرا کالا شبہ. اب اس کو روکنے کے لیے پتنگ بازی کو کیا حکمت عملی پنجاب جو پولیس اختیار؟ جب آپ بھی تھے ادھر ہی، میں بھی ادھر ایس پی تھا، 54 جانیں چلی گئی تھیں ایک بسنت کے اوپر. بسنت تو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. پتنگ بازی کے خلاف جتنا ایکشن ہے ہم آپ سے ڈیٹا بھی شیئر کرتے ہیں اور بڑا جرنلائزڈ ہوا.
اکا دکا واقعات کو ہم بیک ٹریک کرتے ہیں, ان کو پکڑتے بھی ہیں. یا فیصل آباد میں ہوا, سی ایم صاحبہ تشریف لے کے گئی تھیں, ہم نے ان کو بندوں کو بیک ٹریک کر کے اریسٹ کیا اور اب سیف سٹیز کیمراز اور اس کے ذریعے ہم اس کو کر بھی لیتے ہیں. جی اس کے بعد اب آپ